اس ویڈیو کو لائک کریں، مزید معلومات کے لیے نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیٹ ورک نیوز کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس میں 3 برس تک نازی اہلکاروں کی ناک کے نیچے سے جنگ کی خفیہ دستاویزات چوری، اتحادی جاسوس کے نیٹ ورک منظم اور فرار ہونے والے قیدیوں کی معاونت کرتی رہیں۔ ان کے دشمن انہیں جاسوسی میں سب سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے اور حالانکہ ایک ٹانگ سے معذور ہونے اور لنگڑا کر چلنے کی وجہ سے انہیں آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا، وہ اپنا تعاقب کرنے والوں سے ایک قدم آگے رہتی تھی۔ دوستو، ورجینا ہال کی ایک ٹانگ لکڑی کی تھی جس کا وزن 3 کلو تھا۔ اپنے قریبی ساتھیوں کے لیے بھی وہ ایک معمہ تھی۔ وہ مسلسل اپنا حلیہ تبدیل کرتی رہتی تھی۔ وہ اچانک کہیں سے نمودار ہوتی تھی اور پھر بغیر اطلاع کے غائب ہو جاتی۔ دوستو، جنگ کے غیر معمولی واقعات اور جان جوخم والے کاموں کے باوجود لنگڑا کر چلنے والی ورجینا کی زندگی کے بارے میں لوگوں نے ان کی موت کے بعد ہی جانا۔ ان کی موت سن 80 کی دہائی میں ہوئی تھی۔ حال ہی میں ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس پر اب فلم بنائی جائے گی۔ امریکی ریاست میری لینڈ میں 1906 میں ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہونے والی ورجینا بچپن سے ہی سفیر بننا چاہتی تھی۔ وہ انگریزی، فرانسیسی، اطالوی اور جرمن زبانیں پر عبور حاصل تھا۔ 20 سال کی عمر میں ورجینا اپنی تعلیم مکمل کرنے یورپ پہنچی اور وارسا، وینس اور ازمیر میں امریکی سفارتخانوں میں بطور کلرک کام کیا، لیکن وہ سفارتکار نہیں بن سکی۔ دوستو، ورجینا کو بار بار اس لیے مسترد کیا گیا کیونکہ وہ ایک عورت تھی۔ اس سے پہلے امریکہ میں کسی عورت کو سفارتکار نہیں بنایا گیا تھا۔ دوستو، 27 برس کی ورجینا ہال کا سفارتکار بننے کا خواب اس وقت پوری طرح ٹوٹ گیا جب شکار کے دوران حادثاتی طور پر ایک گولی ان کی بائیں ٹانگ میں لگ گئی۔ ان کی ٹانگ میں نسور کی وجہ سے ان کی زندگی خطرے میں تھی، جس کے بعد ڈاکٹروں کو گھٹنے کے نیچے سے ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ ورجینا ایڈونچر سے بھرپور ٹام بوائے تھی جنہیں گھڑ سواری اور شکار کا شوق تھا۔ معذوری کے بعد انہیں ایک غیر اہم خاتون کے طور پر مسترد کر دیا گیا، لیکن ایک روز وہ انتہائی اہم خاتون بن گئیں۔ دوستو، معذوری کے بعد مایوس ہو کر گھر بیٹھنے کے بجائے ورجینا نے زندگی میں غیر معمولی چیزیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک تو وہ جان باز قسم کی تھیں، لیکن حادثے نے انہیں مزید فولادی بنا دیا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ان کے زندہ بچنے کا کوئی مقصد ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ورجینا نے فرنٹ لائن پر کام شروع کیا، اس وقت تک امریکہ جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا۔ وہ بمباری اور فائرنگ کے بیچ میں فرانس میں موجود فوجی ایمبولینس چلاتی تھیں۔ 1940 میں فرانس سے جانے کے بعد ورجینا کی زندگی بدل گئی۔ اسپین میں ایک ریلوے اسٹیشن پر ایک برطانوی خفیہ ایجنٹ کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے اس ایجنٹ کو مختصر بتایا کہ اب تک وہ کیا کرتی رہیں اور یہ کہ آگے بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ جاتے ہوئے اس ایجنٹ نے ورجینا کے ہاتھ میں اپنا فون نمبر دیا اور کہا کہ جب لندن پہنچو تو میرے اس دوست کو فون کرنا، وہ تمہارے لیے کچھ کام نکال لے گا۔ اس کے بعد ورجینا جاسوسی کے کام میں لگ گئی۔ دوستو، لندن میں ورجینا نے اسپیشل آپریشن ایگزیکٹو یعنی SOI کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ SOI کی جانب سے دشمن کے علاقے میں خواتین کو نہیں بھیجا جاتا تھا، لیکن 6 ماہ میں وہ اپنا ایک بھی ایجنٹ دشمنوں میں شامل نہیں کر سکے تھے۔ 1941 میں جب ورجینا نیو یارک پوسٹ کی رپورٹر بن کر واپس فرانس پہنچی تو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک انتہائی خطرناک مشن تھا جس میں ان کی زندگی کے امکانات 50-50 تھے۔ نازیوں کے خلاف مذمت کو منظم کرنے کے لیے خطرناک مشن کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے مقامی قبہ خانے کی ایک میڈم جرمینا کو اپنے گروپ میں شامل کیا جو 30 کے پیٹ میں تھی اور انتہائی گلیمرس ہوا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ جنس امراض کے ایک ڈاکٹر کو بھی ساتھ ملایا جو ان کے چیف بن گئے۔ جرمینا اپنے سیکس ورکرز کے ساتھ جرمن گاہکوں کی جاسوسی کرتی تھیں۔ وہ جرمن گاہکوں کو نشہ آور دوائیاں دے کر ان کے پاس موجود اہم دستاویزات
حالات کی تصویر اتارتی تھیں اور یہ معلومات ورجینا کو بھیجتی تھیں، جو یہ معلومات لندن بھیجا کرتی تھیں۔ انہوں نے سیف ہاؤس بنانے شروع کیے اور ان گھروں میں جیلوں سے فرار ہونے والے جنگی قیدیوں کی مدد کی جاتی تھی اور انہیں اسپین بھجوا دیا جاتا تھا۔ دوستو، آہستہ آہستہ انہوں نے سرکاری حکام، ریلوے والوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اپنا نیٹ ورک بنایا جو انہیں خوراک، ایندھن اور ہر طرح کی مدد فراہم کر سکتے تھے۔ یہ ایک طرح کی خفیہ فوج بن چکی تھی۔ دوستو، جلد ہی ورجینا نے بڑے بڑے آپریشن کر کے ایجنٹوں کو جیل سے نکلوانا شروع کیا، پل اڑنے لگیں اور جرمن قافلوں پر حملے بھی کروائے، لیکن وہ کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آئیں۔ آہستہ آہستہ جرمنوں نے ان کے بارے میں معلومات کے ٹکڑے جمع کیے اور اسے لمپنگ لیڈی یعنی لنگڑانے والی خاتون کا نام دے دیا۔ تو ورجینا کو بہت محتاط ہو کر چلنا پڑتا تھا تاکہ لنگڑانے کی وجہ سے ان کی پہچان نہ ہو جائے۔ ورجینا کو معلوم تھا کہ نازی پکڑے جانے پر مردوں سے زیادہ برا سلوک عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ ایک خوفناک خیال تھا اور ورجینا جانتی تھی کہ پکڑے جانے پر ان کا انجام کیا ہوگا۔ دوستو، برطانیہ کو معلوم تھا کہ اگر ورجینا جرمنی میں پکڑی گئی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، اسی لیے برطانیہ نے انہیں واپس فرانس بھیجنے سے انکار کر دیا اور انہیں اسپین میں ہی رکھا گیا۔ لیکن ورجینا فرنٹ لائن پر جانے کے لیے باضد تھیں اور 1944 میں وہ امریکی آفس آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے احکامات پر دوبارہ فرانس میں داخل ہوئیں، جو اب پوری طرح نازیوں کے قبضے میں تھا۔ دوستو، یہاں وہ ایک بری کسان بن کر پہنچی۔ CIA کے مطابق ورجینا نے جرمن فوج کے خلاف گوریلا جنگ کے لیے مزاحمت کاروں کی 3 بٹالین تیار کی۔ اس دور کی ان کی ایک تصویر امریکہ میں لگی ہے جس کی رہنمائی 2006 میں کی گئی تھی۔ جنگ کے بعد انہیں سروس کراس کے علاوہ دیگر اعزازات سے نوازا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہر طرح کی توجہ کو نظر انداز کرتے ہوئے 1966 میں 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے تک خاموشی سے CIA کے لیے کام کیا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ ان کے بارے میں باتیں کریں، اور وہ ایک روایتی خاتون بھی نہیں تھی۔ ورجینا 1982 میں انتقال کر گئیں، لیکن مورخین نے حال ہی میں ان کی غیر معمولی زندگی کے ٹکڑے جمع کرنا شروع کیے ہیں۔ دوستو، نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔